خبردار، یہ خاص شخص اچانک آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ناقابل یقین۔ انسانی دل اور کائنات کا آپس میں ایک ایسا گہرا تعلق ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے کسی خاص فرد کو یاد کرتا ہے، چاہتا ہے یا اس سے جڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو یہ خواہش صرف ایک خیال نہیں رہتی بلکہ ایک طاقتور توانائی میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ توانائی کائنات میں لہریں پیدا کرتی ہے جو کبھی کبھار اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں کہ فوری نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم فوری رابطہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے اچانک وہ شخص جسے برسوں سے نہ دیکھا نہ سنا ایک دن فون کر دیتا ہے، پیغام بھیج دیتا ہے یا غیر متوقع طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو یا توہم نہیں بلکہ دعا، نیت، جذبات اور کائناتی توانائی کا ملاپ ہے۔ ایسے لمحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دل کی پکار کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب انسان کا اخلاص اور شدت بڑھتی ہے تو کائنات اس کی آواز فوراً آگے پہنچا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ عمل اتنا حیرت انگیز اور ناقابل یقین لگتا ہے کہ انسان بس سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پہلی وجہ نیت اور توانائی کا خفیہ رشتہ۔ جب کوئی شخص دل سے کسی خاص ہستی کو پانے کی نیت کرتا ہے تو وہ نیت صرف سوچ تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک توانائی کے طور پر کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ یہ توانائی اس شخص کے دل و دماغ کی کیفیت کے مطابق لہریں پیدا کرتی ہے۔ ان لہروں کا اثر دور سے بھی دوسرے دلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اکثر لوگ اسے کشش کہتے ہیں مگر اصل میں یہ ہماری نیت اور اخلاص اور اس کے پیچھے چھپی خواہش کی شدت ہوتی ہے۔ جب یہ شدت حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کائنات مجبور ہو گئی ہو کہ فوراً اس کا جواب دے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فوری رابطہ قائم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ دل کی دھڑکن اور فوری رابطہ۔ انسانی دل صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہیں بلکہ ایک طاقتور برقی اور مقناطیسی مرکز ہے۔ جب آپ کسی خاص شخص کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن ایک خاص فریکوینسی پر آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت اکثر دوسرے شخص تک غیر مرئی طریقے سے منتقل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان اچانک فون کر دیتا ہے یا پیغام بھیج دیتا ہے جیسے کہ اسے اندر سے احساس ہوا ہو کہ آپ نے اسے یاد کیا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن اور توانائی کا کھیل ہے جو ہمیں حیران بھی کرتا ہے اور کائنات کی پوشیدہ طاقتوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ تیسری وجہ خواب اور پیغام رسانی کا تعلق۔ اکثر لوگ جب کسی خاص شخص کی نموداری توانائی کو جگاتے ہیں تو وہ اسے خوابوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ خواب صرف خیالات کا عکس نہیں بلکہ ایک دوسری دنیا کی زبان ہے۔ خوابوں میں نظر آنے والا شخص دراصل آپ کی توانائی کے رابطے کی علامت ہوتا ہے۔ جب یہ خواب بار بار آنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رابطہ جلد حقیقت میں ڈھلنے والا ہے۔ بعض اوقات خواب ہی میں وہ شخص بات کرتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ویسا ہی منظر حقیقی دنیا میں بھی پیش آ جاتا ہے۔ چوتھی نشانی کائناتی اشارے اور بار بار اتفاقات۔ جب کسی
شخص کی توانائی آپ کی زندگی کے قریب آنے لگتی ہے تو کائنات چھوٹے چھوٹے اشارے دینا شروع کر دیتی ہے۔ مثلاً آپ بار بار اس کا نام دیکھتے ہیں، اس کے پسندیدہ رنگ یا نمبر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، یا اچانک کسی کی زبان سے اس کا ذکر نکل آتا ہے۔ یہ سب اتفاق معلوم ہوتے ہیں، مگر دراصل یہ کائناتی زبان کے اشارے ہوتے ہیں۔ ان اشاروں کو پہچاننا اور ان پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پانچویں وجہ وقت اور فاصلہ بے معنی ہو جانا۔ جب توانائی اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو وقت اور فاصلہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، چاہے وہ شخص میلوں دور ہو یا برسوں سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ اچانک اس کے دل میں وہی جذبہ ابھرنے لگتا ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب وہ شخص چاہے انجانے میں ہی صحیح مگر رابطہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کیرمرئی پل ہوتا ہے جو دو دلوں کو ایک ساتھ باندھ دیتا ہے۔ چھٹی وجہ اندرونی سکون اور اعتماد کا پیدا ہونا۔ جب دعا یا نیت اثر ڈالنے لگتی ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سا سکون اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کہتا ہے اب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ احساس حقیقت میں توانائی کی علامت ہے کہ کائنات نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اسی سکون کے دوران اکثر فوری رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی پریشانی یا بے چینی کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ دل کی گہرائی سے یقین ہوتا ہے کہ وہ شخص خود آپ تک پہنچنے والا ہے۔ ساتویں وجہ خوابیدہ یادوں کا جاگ اٹھنا۔ بعض اوقات اس توانائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص شخص اپنے ماضی کی یادوں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا ہے اور یہ یادیں اتنی طاقتور بن جاتی ہیں کہ اسے فوری رابطہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ دراصل آپ کی توانائی ہے جو اس کے ذہن کو چھو رہی ہے اور پرانی باتوں کو زندہ کر رہی ہے۔ یہی یادیں ایک نئے تعلق کی بنیاد بنتی ہیں۔ آٹھویں وجہ غیر متوقع ذرائع سے رابطہ قائم ہونا۔ کبھی کبھار فوری رابطہ براہ راست نہیں آتا، بلکہ ایک تیسرے ذریعے سے آتا ہے، جیسے کہ کوئی مشترکہ دوست اچانک بات چھیڑ دیتا ہے یا آپ سوشل میڈیا پر کسی پوسٹ کے ذریعے جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے میں اتفاق لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ توانائی کی کھنچائی ہوتی ہے۔ اس میں کائنات ایسے پل تیار کرتی ہے جو دو لوگوں کو ایک ساتھ لے آتے ہیں۔ نویں وجہ جذباتی جھٹکے اور بیداری۔ کبھی کبھی توانائی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ شخص اچانک کسی جذباتی جھٹکے سے گزرتا ہے، جیسے تنہائی کا احساس یا اچانک آپ کی کمی شدت سے محسوس ہونا۔ یہی کیفیت اس کو فوری طور پر آپ تک پہنچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے کائنات کا جھٹکا ہوتا ہے جو دلوں کو بیدار کرتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ 10ویں وجہ دعا اور نیت کا عروج۔ سب سے آخری اور سب سے طاقتور نقطہ یہ ہے کہ جب دعا، نیت اور توانائی ایک خاص درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو رابطہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی خواہش کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی اخلاص اور سپردگی فوری رابطے کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اور اگلے ہی دن وہ شخص خود سامنے آ گیا۔ یہ وہی کیفیت ہے جہاں کائنات اور دعا مل کر کرشمہ دکھاتے ہیں۔
یہ تھے 10 تفصیلی نکات۔ ہر ایک نکتہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح مخصوص شخص کی توانائی فوری رابطہ قائم کر سکتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔